یہ پھر جو بات ہوتی یہاں کلشنکوف کلچر آ گیا اور یہ آ گیا اور وہ آ گیا. یہ بات جو یہاں بار بار کہا جاتا ہے یہ کلشنکوف آ گئی، یہ 70s کے اندر وہی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت تھی اور ان کے خلاف یہ بغاوت ہوئی تھی. بغاوت ان دا سینس کہ بلوچی جو تھے وہ چڑھ گئے تھے پہاڑوں پہ. جنہوں نے بغاوت کی ذوالفقار کے نام سے سب سے بڑی ٹیررسٹ فورس تھی. انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹے مرتضیٰ اور دوسرا بیٹا جو تھا انہوں نے جا کر وہاں پر کیمپ بنائے، لوگوں کو لے کر گئے، ٹریننگ کی اور پھر پاکستان کا جہاز اغوا کرو. اس سے بڑی کیا دہشت گردی ہے. طارق رحیم تھا اس کا نام میرے خیال میں، تو کیونکہ رحیم لگتا تھا آخر میں تو ان کا شاید یہ گورنر رحیم الدین کا جنرل رحیم الدین کا بیٹا ہے، اس کو بیچارے کو وہاں پر انہوں نے شہید کیا. اور بعد میں آپ the reaction to this incident and the support that we expected under such circumstances has not been forthcoming, which is very unfortunate. But there are interested parties which are not happy in seeing Pakistan turning out to be a stable and steady regime or steady country so that it can progress further and can achieve its eventual aim of peaceful transfer of power from the military authorities to the civil regime. People are not interested in this. And some of our own, unfortunately, those individuals who believe in the politics of violence, I, at least to the best of my ability, will not allow them to succeed. This is my utmost intention, and inshallah, I will succeed in that. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. پلیز آپ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ رہے. آج میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ بہت سا کنفیوژن پیدا ہوا ہے ریلیشن شپ بٹوین افغانستان اور پاکستان، اور اس میں کچھ لوگ بغیر تجربے کے، بغیر سوچ سمجھ کے اور بغیر معلوم ہوئے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا بیان داغ دیتے ہیں اور لوگوں کے ذہن جو ہے نا ان کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے کیونکہ بہت قربانیاں دی ہیں افغانستان کے لیے اور پاکستان نے ایک کردار ادا کیا ہے، تو اس کو میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں. اور یہ پھر جو بات ہوتی یہاں کلشنکوف کلچر آ گیا اور یہ آ گیا اور وہ آ گیا، بات یہ ہے کہ 1970s میں ایک بہت بڑی انسرجنسی تھی اپنا بلوچستان کے اندر، اور اس انسرجنسی کے اندر پہاڑ پہ چڑھے ہوئے تھے سارے بلوچی اور بہت سی جنگ لڑی ہوئی تھی اور پرو ریٹا بیسس پہ. کیونکہ ہماری اس وقت جو پاپولیشن تھی 3-4-5 لاکھ ہوگی زیادہ تھا، کیونکہ جنرل ضیاء الحق شہید آ گئے تو 80s میں انہوں نے 7 لاکھ کروڑ کا ذکر کیا. تو اس پاپولیشن کے مطابق ہماری فوج بھی اتنی ہی تھی، کم تھی. اور پرو ریٹا بیسس پہ آج جتنی فوج ہماری انگیج ہے ہمارے ایسٹرن بارڈر پہ، اتنی ہی فوج اس وقت بلوچستان کے اندر لگی ہوئی تھی اور بڑے ایک مہم چل رہی تھی. تو اس کے بعد مارشل لاء لگا جب، تو وہاں پر انہوں نے ایمنسٹی ڈکلیئر کی. جنرل رحیم الدین گئے وہاں ایز گورنر اور وہ 6 سال وہاں گورنر رہے. ان 6 سالوں میں 1977 کے کچھ آگے چل کے 78-79 سے 6 سال آپ لگا لیں 84 تک آ جاتا ہے کہ انہوں نے کسی کو وہاں لا اینڈ آرڈر خراب نہیں کرنے دیا. ایک بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ایک وہاں پر ہوا تھا انسیڈنٹ کہ ایک سردار کے بیٹے نے ایک ڈاکٹر کے بیٹے کو، ہائی صاحب تھے، اس کو سٹیب کیا ہے اور مار دیا ایئرپورٹ کے اوپر، ٹارمے کے اوپر، اور لوگ اس کے گواہ تھے. تو اس کا کیس چلا مارشل لاء کی عدالت میں اور 15 دن کے اندر اس کو پھانسی دی. اور انہوں نے پھر بلایا کچھ لوگوں کو جن کے کردار جو ایسے تھے کہ ان کے اوپر فائلیں کھلی ہوئی تھیں،
تو ان کو بتا دیا کہ یہ دیکھ لو یہ پبلک ہینگنگ ہوئی ہے، اس کے بعد اگر کسی نے کوئی شرارت کی تو یہی ان کا انجام ہوگا، اور یہ کام آپ نے کیا ہوا ہے۔ اور دوسرا انہوں نے پھر قدم اٹھایا کہ جو باہر تھے بیٹھے ہوئے ایگزائل میں اور پاکستان کے خلاف کر رہے تھے، کلشنکوفیں بھیج رہے تھے، اسلحہ بھیج رہے تھے، لازمی بات ہے اس وقت افغانستان ہمارے خلاف تھا اور ہندوستان بھی افغانستان کے اندر بیٹھا ہوا تھا، تو افغانستان سے سارا اسلحہ آتا تھا، اور وہ اسلحہ جو تھا وہ جب یہ گئے مارشل لاء لگا تو انہوں نے ایمنسٹی کا اعلان کیا۔ جب ایمنسٹی کا اعلان کیا تو ان تمام لوگوں کو، مینگل سے لے کر اور دیگر جتنے وہاں کے بڑے سردار تھے افغانستان میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی سیریا چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا، کہاں چلا گیا تھا، تو ان کو سب کو واپس آنے کی دعوت دی، یہاں تک کہ ان کو جہاز بھیج کر واپس بلایا گیا۔ واپس صرف بلایا ہی نہیں گیا، ان کو کہہ دیا گیا کہ کوئی شرارت نہیں، کوئی مستی نہیں، آپ نے یہاں بالکل ایک پاکستانی شہری بن کر رہنا ہے، اور اگر کوئی تکلیف دی تو تکلیف آپ کو ہوگی۔ کسی نے کوئی تکلیف نہیں دی۔ مینگل صاحب نے صرف ایک اجازت مانگی تھی کہ میرا پاسپورٹ دے دیں، میں نے باہر جانا ہے، تو جنرل ضیاء الحق شہید نے کہا کہ یہ تو ابھی آئے ہیں وہاں سے، تو اگر پھر باہر چلے گئے تو مشکل ہوگی، لیکن اس وقت کے گورنر جنرل رحیم الدین نے کہا نہیں، ان کو جانے دیں، اور ان کو پاسپورٹ دے دیا اور ان کو بھیج دیا۔ بڑا وہاں پر امن آ گیا، انسرجنسی ختم ہو گئی، اور بلوچستان ان 11 سالوں میں جب جنرل ضیاء الحق شہید کا دور تھا، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان کے صوبوں کے اندر سب سے پرامن صوبہ، سب سے بہترین صوبہ، سب سے اچھا صوبہ، کہ جہاں گیس بھی پہنچی کوئٹہ تک اور دیگر کام بھی ہوئے، وہاں پہ جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ان 11 سالوں میں بلوچی جو ہے وہ خوش تھے، پٹھان جو ہے وہ خوش تھے، اور سب نے بڑا اچھا کام کیا وہاں پہ۔ تو یہ بات جو یہاں بار بار کہا جاتا ہے، یہ کلشنکوف آ گئی، یہ 70s کے اندر وہی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت تھی، اور ان کے خلاف یہ بغاوت ہوئی تھی۔ بغاوت ان دا سینس کہ بلوچی جو تھے وہ چڑھ گئے تھے پہاڑوں پہ، اور پھر ان کو اتارا گیا نیچے، ان کو ڈس آرم کیا گیا، اور وہ جو کلشنکوف کلچر تھا وہاں سے شروع ہوا۔ پھر انہوں نے دہشت گردی شروع کر دی 1979 کے بعد، پیپلز پارٹی نے کیا دہشت گردی شروع کر دی، بم پھاڑ رہے ہیں، جنرل ضیاء الحق شہید کے جہاز پہ جو ہے وہ میزائل مارا، وہ دا پلین جو تھا وہ سورج کے اور اس کے بیچ میں آ گیا، اور وہ میزائل جو ہے وہ جہاز کو نہیں لگ سکا کیونکہ وہ مس گائیڈ ہو گیا، لیکن وہ لوگ پکڑے گئے۔ 200 لوگ جو ہے وہ جیلوں میں تھے جنہوں نے بغاوت کی ذوالفقار کے نام سے، سب سے بڑی ٹیررسٹ تنظیم اس وقت کے ٹائم پر، جن کو کابل نے، افغانستان میں کابل نے سپورٹ کیا، جو پرو رشین پرو انڈین گورنمنٹ تھی، سیریا نے اور لیبیا نے ان کو سپورٹ کیا۔ انہوں نے ذوالفقار نے، ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹے مرتضیٰ اور دوسرا بیٹا جو تھا، انہوں نے جا کر وہاں پر کیمپ بنائے، لوگوں کو لے کر گئے، ٹریننگ کی، اور پھر پاکستان کا جہاز اغوا کروایا۔ اس سے بڑی کیا دہشت گردی ہو سکتی ہے؟ پاکستان کا جہاز اغوا کر کے کابل لے گئے، کیپٹن ایک کو شہید کیا، نیچے اتار کے مارا اسے ٹارمیک پہ، اس طارق رحیم تھا اس کا نام میرا خیال میں، تو کیونکہ رحیم لگتا تھا آخر میں، تو ان کا شاید یہ گورنر رحیم الدین کا، جو جنرل رحیم الدین کا بیٹا ہے، اس کو بیچارے کو وہاں پر انہوں نے شہید کیا۔ اور بعد میں آپ کو یاد ہوگا کہ پھر کوئی تقریباً 150-200 لوگ جو تھے ٹیررزم کے حوالے سے جو پکڑے گئے تھے، جنہوں نے جنرل صاحب کے جہاز پہ وہ بھی مارا تھا، ان کو سب کو یہاں سے جہاز میں چڑھا کے سیریا بھجوایا، اور وہاں ان کو ریسیو کیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بچوں نے۔ یہ بالکل ہماری 2 بجے ڈیڈ لائن ہے اور تھی، یہ آپ نوٹ کر لیں، ہے بالکل، اس کے بعد کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوگا پاکستان گورنمنٹ سے ہمارا۔ The plane has gone away from the soil of Afghanistan. I would not like to indulge in mudslinging or anything else at this stage. I hope the governments who consider themselves responsible do realize their responsibilities, or if not at the appropriate time, at least in retrospect. Whereas I entirely agree with you that it is my duty and the government duty to contact each and every individual affected by the hostages. But I'm sure you will agree that in the interest of the families and the interest of the hostages, the best way that the government can serve them at the present moment is to apprise them of the current situation.
There is an hourly news on the radio, there are special bulletins on the television, and there are special broadcasts giving the latest situation, and I think we can serve them better by letting them know exactly what is happening. جو وہاں پر ٹریننگ لے رہے تھے، ٹریننگ دے رہے تھے، یہاں تک کہ وہ انڈیا بھی گئے ٹریننگ لینے کے لیے. انڈیا ان کا آنا جانا بالکل فریکوینٹ تھا. اور ایک دو آپ نے سنا ہوگا کہ غلام مصطفیٰ کھر صاحب نے پھر یہ کہا بھی تھا اس سہارے میں کہ ہم جو ہے وہ ہندوستان کے ٹینکوں پہ بیٹھ کر آئیں گے. یہ بات بھی آپ لوگوں نے سنی ہوگی. تو یہ کہنا جی کہ کلاشنکوف کلچر آیا، دیگر چیزیں آئیں، اور یہ سلسلہ 1979 میں جا کر ختم ہو گیا تھا اور بالکل پرامن تھا. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں گا جہاد افغانستان کے دوران سب سے جو پیسفل صوبے تھے، کیونکہ میں خود راتوں کو 2 بجے ٹرائبل ایریا سے ٹریول کیا ہے، وہاں جا کے لوگوں کو ملے، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، جرگے کیے ہیں، ان کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں، ان کے ساتھ جلسے کیے ہیں، جلوس کیے ہیں، مطلب کہ کوئی پرامن، اتنا پرامن کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہ پھر وہی علاقے ہیں جہاں پر یہ ابھی دہشت گردی شروع ہو گئی ہے. اس کو بھی یہی نام دیں کہ جی اس وقت تھے، جس وقت یہ پرامن صوبے تھے، اس وقت جو ہے وہ ہم نے فلاں کی جنگ لڑی اور فلاں کی جنگ لڑی. اب میں تھوڑا سا اس پہ افغانستان میں بات کروں گا لیکن اگلے ویلاگ میں، تو اس لیے اس کو بھی آپ دیکھیں، افغانستان کے بارے میں بھی دیکھیں اور اس پہ بھی ہم بات کریں.